حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے چلے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رسول اللہ کا یہ سفر ایک ہفتے کا ہے۔ ایک ہفتے کا سفر طے کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہاں پر رہائش کا پروگرام اور صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قباء کی مسجد جو تعمیر کرائی ہے وہاں پر بھی ایک ہفتے کا قیام ہے۔ گویا یہ کل مدینہ طیبہ مسجد نبوی تک پہنچنے کا جو سفر بنتا ہے وہ 2 ہفتے بنتا ہے، ایک ہفتہ سفر کا اور ایک ہفتہ قباء میں ٹھہرنے کا۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے 15 دن بنتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جس کے گھر میں سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکے ہیں اس صحابی کا نام ہے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلثوم بن ہدم، یہ کلثوم مرد کا نام ہے، عورت کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں الٹا ہے، عورت کو کلثوم کہتے ہیں۔ عورت کا نام تو کلثوم ہے ہی نہیں اسلام میں، عورت کا نام کلثوم ہے۔ کلثوم بن ہدم یہ صحابی کا نام ہے اور یہ مرد ہے، صحابیہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہفتے کا قیام فرمایا ہے۔ ایک ہفتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احوال سنا کہ جن کی امانتیں میرے پاس تھی سب کے حوالے کر دیا، فرمایا جی کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ یہ جو قباء ہے اس کو باب المدینہ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت تو مدینہ طیبہ بہت بڑا ایک صوبہ بن چکا ہے۔ اس وقت جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تھے تو جو مدینہ شہر تھا وہ کل اتنا شہر تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے۔ یہ پوری مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شہر مدینہ آ چکا ہے، اور شہر مدینہ وہی ہے۔ اب اس پر مسجد نبوی قائم ہے، جو اس کے باہر ایریاز ہیں وہ مدینہ کے مضافات کہلاتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ نہیں کہلاتے تھے اس زمانے میں۔ اس وقت مدینہ طیبہ کی صورتحال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کم از کم 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر دور تک صوبہ کہلاتا ہے۔ مثلا اگر آپ مدائن دیکھیں، مدائن صالح دیکھیں، مدائن شعیب دیکھیں، یہ بہت دور علاقے ہیں اور یہ مدینہ طیبہ کے صوبہ میں منطقۃ المدینہ وہاں لکھا ہوتا ہے۔ اس سے آگے جائیں آپ تبوک چلے جائیں 700 کلومیٹر، ایک اگر دوسرے راستے سے جائیں جس طرف سے حضور پاک علیہ السلام کا سفر ہوا ہے تو یہ مدینہ طیبہ سے 900 کلومیٹر دور بنتا ہے تبوک۔ یہ ملک شام کی سرحد جا کے بنتی ہے، تو تبوک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا زندگی کا آخری، آج یہ بھی صوبہ مدینہ میں شامل ہے۔ تو یہ سارے ایریاز اس وقت مدینہ طیبہ نہیں کہلاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قباء میں رکے ان صحابہ کے پاس۔ جس جگہ اللہ کے رسول نے ایک ہفتہ قیام کیا ہے وہ گھر آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے تو مشکل نہیں ہے وہاں دیکھنا، بہت آسان ہے۔ آپ مسجد قباء جائیے، جس طرح میں منہ کر کے بیٹھا ہوں ایسے سمجھیں اگر سامنے قبلہ ہو تو، یعنی مسجد قباء کا سامنے محراب ہے، جو آپ کے دائیں طرف کا گیٹ بنے گا نا، اس گیٹ سے آپ باہر آئیے، روڈ کراس کیجئے، پیچھے محلے میں جائیے تو وہاں محکمۃ الغابہ کا آج بھی کنٹرول ہے، محکمہ جنگلات ایریگیشن والوں کا، وہاں وہ گھر موجود ہے جس گھر میں آپ علیہ السلام نے ایک ہفتہ قیام فرمایا، اور اس گھر کی دیواریں اوریجنل شکل میں ہیں، 1400 سال پہلے کی وہ قلعے کی عمارتیں ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا بھی ہے، میں کئی بار وہاں پہنچا ہوں۔ تو وہاں ایک کمرہ ہے جس کی آج کل تعمیر نو ان نے کی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے وہاں معلوم کیا کہ شیڈ سا بنا ہوا ہے، چھتا سا، کہ ادھر نماز پڑھنے کی وجہ وہ کہتے ہیں مقام تذلیل ہے، سائے کی جگہ۔ مجھے وہاں کوئی بتا نہ سکا کہ سائے کی جگہ کیا ہے، سایہ تو کوئی چھت کی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے پھر اس کو سیرت میں سرچ کیا تو مجھے اس کا جواب ملا کہ یہ دراصل ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام حضرت کلثوم بن ہدم کے اس ولا میں رہتے تھے نا، تو مدینہ طیبہ سے صحابہ ملنے آتے، تو مدنی لوگ جو تھے اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے واقف نہیں تھے۔ تو مدینہ طیبہ تو 2 افراد آئے تھے مکہ سے، حضرت ابوبکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر عمر میں اللہ کے رسول سے 2.5 سال چھوٹے ہیں،
تو 2.5 سال چھوٹا ہونا، اس وقت 53 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے، حضرت صدیق اکبر کی کوئی 50 سال بنتی ہے، تو یہ بالکل قریب قریب ہے نا، فرق نہیں لگتا تھا۔ تو لوگ پہلے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو ملتے، ہاتھ ملاتے، ہاتھ چومتے، بھائی یہ ہمارے نبی پاک ہے۔ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندر سے ایک عجیب فیلنگ ہوئی کہ میری عزت ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اوپر چادر پہنی ہوئی تھی نا، تو یہ کھڑے ہو گئے اور انہیں چادر اتاری اور اتار کر اللہ کے رسول پہ سایہ کیا کہ انہیں گرمی نہ لگے، سایہ مل جائے۔ پھر لوگوں نے پہچان لیا یہ آقا ہیں اور یہ آقا کا خادم ہے۔ اسے کہتے ہیں تظلیل، سایہ دینا۔ تو وہ جگہ وہ ہے مقام تظلیل، سایہ کی، ورنہ چھت والی سایہ کی بات نہیں تھی، یہ آج بھی وہاں مقام موجود ہے۔ 1 ہفتے کا قیام ہے اللہ کے رسول کا۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ امانتیں واپس کر کے تشریف لائے تو حضور پاک ان کے ساتھ مدینہ طیبہ اندر شہر آئے ہیں۔